بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس نیم اردو گرامر، کورس کنسٹرکٹر مقدس ارشاد۔ مائی نیم از مقدس ارشاد۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو اردو گرامر کی کچھ بیسک چیزیں کرواؤں گی اینڈ سبمٹڈ ٹو سر سمیع اللہ عزیز، آنر آف دی ITS۔ ITS مینس انٹرنیشنل ٹیچرز سروس۔ ITS مینس انٹرنیشنل ٹیچرز، یعنی کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو یہ کام انشاءاللہ ضرور کسی منزل پر پہنچے گا۔ اسم اردو قواعد کے کچھ یہاں پر ہیں۔ سب سے پہلے اسم ہے اور اسم کی قسمیں۔ اسم کی اقسام باللحاظ معنی۔ اسم کی کتنے اقسام ہیں؟ اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ آگے ہم ان کو ایکسپلین کریں گے کہ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں اور اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم معرفہ۔ کسی خاص شخص، جگہ، چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، لیکن اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کا نام اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید، قائد اعظم، کراچی، لاہور، اردو کی کتاب، انگلش کی کاپی، مزار قائد، شالامار باغ، مینا بازار، انارکلی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسم معرفہ ہیں۔ یہ کیوں اسم معرفہ ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید بھی خاص ہے، اس کی جیسی اور کوئی کتاب نہیں۔ قائد اعظم بھی ایک تھے، کراچی، لاہور، اردو کی کتاب، انگلش کی کاپی، یہ سب کیا ہیں؟ اسم معرفہ ہیں، یعنی کہ یہ عام چیزیں نہیں، یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ آگے ہے اسم نکرہ۔ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ جس طرح اسم معرفہ ہے وہ خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کا نام ہے، لیکن جو اسم نکرہ ہے وہ عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو جسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاپی، چارپائی، کاپی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح چارپائیاں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کرسی بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، شیر، بکری وغیرہ۔ آگے ہے کلمے کی اقسام۔ بامعنی لفظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم، وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو، یعنی کہ یہ انسانوں کا نام بھی ہو سکتا ہے اور غیر جاندار چیزوں کا، یعنی کہ کسی فرنیچر کا نام بھی ہو سکتا ہے، میز، کرسی، اس طرح کھلونوں کا بھی نام ہو سکتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ وہ اسم جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا میز، کتاب، راوی، حمید، لاہور۔ اس کے بعد ہے فعل، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ مثلا وہ آتا ہے، میں جاؤں گا، ہم کھیلتے ہیں، لڑکے کھیلیں گے، وہ کھیل رہی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اس میں کسی بھی کام کا ہونا یا کرنا موجود ہے۔ اس کے بعد ہے حرف، وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے، یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے تک، میں، سے، پر۔ حرف کیا ہیں؟ جیسے تک، میں، سے، پر، جب تک، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی اسم یا فعل نہ ملایا جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ حرف نہیں بن سکتا۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے، اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے غزل۔ غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے۔ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورت سے باتیں کرنا ہے، یعنی غزل عشق و محبت کی قلبی واردات کی ترجمان ہوتی ہے۔ ضروری نہیں یہاں پر عورت سے باتیں کرنا ہے، یہاں پر عشق حقیقی بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ عشق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مزاجی۔ جو عشق حقیقی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے، اور جو عشق مزاجی ہوتا ہے وہ انسانوں سے عشق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کون سے عشق کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہم عورت سے باتیں کرنا لکھ رہے ہیں، یعنی غزل عشق و محبت کی قلبی واردات کی ترجمان ہوتی ہے۔
آگے ہے مطلع کہ مسئلہ کسے کہتے ہیں. غزل میں مطلع اور مقطع دو چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم پڑھیں گے مطلع کس کو کہتے ہیں اور مقطع کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے ہے مطلع. مطلع غزل یا قصیدہ کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جیسے میرے دریا میر دریا ہے سنیں شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. اس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں اس کی. یہ میر تک کی میر کا ہے. اس کے بعد ایک اور بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. اجڑے دیار میں اور ناپائیدار میں اس میں کیا ہے؟ مطلع ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مقطع. مقطع کس کو کہتے ہیں؟ غزل میں دو چیزیں بیسک طور پر ہوتی ہیں، ایک مطلع اور ایک مقطع. پہلے ہم مطلع کے بارے میں پڑھا کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. آگے مقطع کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مقطع کیا ہوتا ہے. غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اپنا نام استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں. جیسے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کہ ظفر کتنا بد نصیب ہے دفن ہونے کے لیے جو اس کو 2 گز زمین بھی اپنے یار کی گلی میں نہ ملی. اس کے بعد حسرت موہانی کا ایک اور شعر ہے، اس بے نشاں کے ملنے کی حسرت ہوئی امید، آب بقا سے بڑھ کر ہے زہر فنا مجھے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی حسرت نے اپنا نام استعمال کیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مقطع. تھینک یو سو مچ فرینڈس. آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو. اللہ حافظ.